الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ پاکستان میں طلبہ و طالبات کو ہر سال گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ یہ ویڈیو ان چھٹیوں کو اچھے طریقے سے گزارنے اور خاص طور پہ روٹین سے ہٹ کے کچھ اعلیٰ اور اچھی چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کے بارے میں بنائی جا رہی ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جب گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہوتی ہیں تو میٹرک کے طلبہ یا پھر جو ہے وہ گریجویشن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے وہ عام طور پہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز ہوتے ہیں، وہ بھی بچے فارغ ہو جاتے ہیں۔ ان سب طلبہ و طالبات کے لیے مجموعی طور پہ کچھ ایسی تجاویز ہیں کہ اگر وہ ان 1-2 ماہ 2.5 ماہ کی چھٹیوں کے اندر اس طرف فوکس کر لیں، ابھی سے پلان کر لیں، یا چھٹیوں کے دوران جب بھی وقت ملے تو پلان کر لیں، تو ان کی روٹین کی ایجوکیشن اور آئندہ کی زندگی جو ہے وہ بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات میں اپنے مطالعہ کی بنیاد پہ اور خاص طور پہ اپنی زندگی کے تجربات کی بنیاد پہ، اللہ کی توفیق سے جب میں ان کلاسز میں تھا تو مجھے ان ایکٹیویٹیز سے گزرنے کا موقع ملا ہے، جس کا اب بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ تجویز یہ ہے کہ بچے بچیاں جو ہیں وہ اپنی انگلش لینگویج جو ہے وہ امپروو کریں، خاص طور پہ اسپوکن انگلش جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی کورس، شارٹ کورسز 2 ماہ کے، 40 دن کے، 1 ماہ کے، 30 دن کے اور 15 دن کے، ایسے جو کورسز ہیں وہ آپ کے گرد و نواح میں دستیاب ہیں۔ قریبی شہروں میں جو ہے وہ پروفیشنل ادارے جو ہے ایسے کورسز جو ہے وہ آپ کرواتے ہیں۔ آن لائن جو ہے یوٹیوب کے اوپر آپ اس طرح کے بہت سارے کورسز کر سکتے ہیں۔ جب آپ سوچیں گے تو آپ کے لیے جو ہے وہ رستے نکلیں گے۔ تو ایک تو ہے آپ کلاس کے اندر جو ہے وہ ٹینسز پڑھتے ہیں اور بڑی فارمل جو ہے وہ انگلش آپ سیکھتے ہیں، انگلش ایز اے سبجیکٹ، حالانکہ انگلش ایز اے لینگویج ہوتی ہے لیکن ہمارے اسکولوں میں جو ہے اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اور ٹینسز کے ذریعے اور روایتی طریقے کے ذریعے ہم انگلش سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ٹرانسلیشن میتھڈ ہے اینڈ سو آن۔ تو ایک ہے اسپوکن، جس کے اندر آپ کا جو ہے وہ ووکیبلری بڑھتی ہے، آپ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ فارنر سے بات کر سکتے ہیں، آپ بیرون ممالک کے وزٹ میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ نیٹ کو آپ نے سرچ کرنا ہے، گوگل کرنا ہے کچھ چیزوں کو۔ تو یہ جو انگلش لینگویج ہے اور خاص طور پہ جو اسپوکن ہے وہ اوورآل آپ کے استعمال میں جو ہے وہ آ سکتی ہے، اور یہ اسی وقت یہ آئے گی جب آپ ان چھٹیوں کے اندر 1-2 سالوں میں اس کو پلان کر لیں۔ تو ایک کورس فارمل جو ہے وہ انگلش لینگویج کا ضرور کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کمپیوٹر کا کورس ہے۔ کمپیوٹر ایک ٹیکنیکل چیز ہے اور اس وقت جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی چیزوں میں جو ہے وہ سر فہرست ہے، اور کمپیوٹر کا استعمال جیسے سافٹ ویئر کا استعمال ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ ایم ایس آفس میں کوئی کام کرتے ہیں، اردو کا ان پیج آپ استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ جو ہے وہ نیٹ سرفنگ اور سرچ وغیرہ کے لیے کمپیوٹر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ موبائل بھی کمپیوٹر کی ہی ایک قسم ہے اس تناظر میں۔ تو کمپیوٹر کا جو کورس ہے وہ بھی 40 دن کا، 1 ماہ کا، 15 دن کا، 2 ماہ کا، 3 ماہ کا، ایسے پروفیشنل ادارے موجود ہیں۔ تو طلبہ و طالبات جو ہیں اور ان کے والدین جو ہے اس کو بیٹھ کے پلان کریں اور ان چھٹیوں کے اندر جو ہے وہ یہ والا کورس بھی لازمی کریں۔ تیسرے نمبر پہ جو بہت اہم اور سب سے امپارٹنٹ میں سمجھتا ہوں ہماری لائف میں جو ہے وہ کام ہے، وہ ہے فہم دین کا کورس۔ ٹھیک ہے، دین کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہر بچے کے لیے، ہر بچی کے لیے، خاص طور پہ جن کی کلاسز جو ہے وہ میٹرک اور انٹر میں پہنچ گئی ہوئی ہیں۔ تو وہ دین کا کنسیپٹ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت، رسالت، قرآن کریم، ترجمہ، تفہیم، خلفائے راشدین، اسلامی ہسٹری، تو ایک دین کا جو فہم ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ فارمل جو ہے کسی استاد، کسی مدرسہ میں اور کسی ادارے میں، اور اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان کے اندر جگہ جگہ پہ ایسے بہت ہی کمال ادارے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پہلے 2 جو میں نے کام بتائے اس میں تو بہت زیادہ کاسٹ آتی ہے، فیس بھی دینی پڑتی ہے، کم کاسٹ والے بھی ہیں، لیکن تیسرا کام ہے سب سے امپورٹنٹ، اور الحمدللہ ایسے خیر دردمند دل رکھنے والے لوگ موجود ہیں کہ جو اس کام کو بالکل کاسٹ کے بغیر یا تھوڑی کاسٹ میں جو ہے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنے قریبی علاقے میں، شہر میں جا کے فہم دین ضرور حاصل کریں۔ یہ دین کا فہم پوری زندگی کا جو ہے وہ امام ہے، آپ کی زندگی کو چلانے کے لیے، آپ کی زندگی کو اچھا راستہ دینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک چوتھا کام جو
کہنے کو جو ہے وہ تفریح ہے، لیکن وہ تعلیم کا بہت معاون ہے۔ ہم نصاب ایک چیز ہے اور وہ روٹین کی تعلیم کو جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے، اور وہ ہے آپ کی ٹریولنگ، وہ ہے آپ کی تفریح۔ تو یعنی کہ آپ سیر و سیاحت کے لیے کوئی پلان بنائیں۔ عام طور پہ گھروں میں یہ پلان بنتا ہے، رشتہ داروں کو ہم ملنے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی بچے جو ہے اپنے ماموں کو پاس جا رہے ہوتے ہیں، خالہ اور آنٹی اور مختلف جیسے جیسے لوگوں کے اللہ نے فضل کیا رشتہ داریوں میں، تو لوگ اس میں چھٹیوں میں ٹریول کرتے ہیں۔ لیکن اس ٹریولنگ کو جو ہے وہ خصوصی طور پہ جو ہے وہ لرننگ کے ساتھ جوڑا جائے، سیاحتی مقام جو ہے وہاں پہ جایا جائے، کھیوڑا کی کان جو ہے وہ دیکھی جائے، پاکستان کے اندر دوسرے صوبوں میں جایا جائے، پہاڑی علاقوں میں جایا جائے، ایک ٹارگٹ کر کے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہمیں جو ہے وہ پاکستان کی معلومات لینی ہے، اور یہ معلومات جو ہے وہ پریکٹیکل جا کے اگر ہم ان چھٹیوں میں پلان کریں گے تو بھی انشاءاللہ العزیز جب ہماری تعلیم مکمل ہوگی، گریجویشن، ماسٹر اینڈ سو آن، اور ہم پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہمیں بہت فائدہ دیں گی۔ تو 4 چیزیں ہم نے جو ہے وہ کی کہ جو ہم ان گرمیوں کی چھٹیوں میں بطور طالب علم جو ہے وہ ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ ٹیچرز بھی اور پروفیشنل لوگ بھی جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے یہ 4 کام کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی لینگویج جو ہے وہ امپروو کریں، خاص طور پہ انگلش لینگویج کا، اسپوکن کا کوئی کورس ہم کریں۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ کمپیوٹر سکل جو ہے وہ سیکھنے کے لیے کمپیوٹر کا کورس کریں، اور تیسرے نمبر پہ اور موسٹ امپارٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم فہم دین جو ہے وہ حاصل کریں۔ فہم دین کا باقاعدہ ایک کورس ہے، فہم قرآن و سنت، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور ان کے پیغامات اور ضابطہ حیات کو سمجھیں۔ اور چوتھے نمبر پہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ خصوصی طور پہ تعلیم، دوست اور لرننگ کے لیے ٹریولنگ کریں، تو انشاءاللہ العزیز ہماری تعلیم جو ہے وہ خیر و برکات کا اور کامیابیوں کا جو ہے وہ باعث بنے گی۔ اور انشاءاللہ آئندہ اسی طرح کی مزید ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔